अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी तक की जो 2 ब्रेकिंग न्यूज़ है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, जल्दी से आपको रन डाउन बता देती हूँ कि एक खबर ये आ रही है कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनको फाइनली जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेर अफजल मरवत की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि जो उनके साथ लोग थे जिस वक्त उनको पकड़ा गया है, जिस नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल किया गया, उसकी सारी तफसीलात जो हैं उससे मैं आपको आगाह करूँगी। इस वक्त ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि एक तबका जो है वो ये कह रहा है कि शेर अफजल मरवत जो है उनको अगवा कर लिया गया है, उनको किडनैप कर लिया गया है। और वो कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को एक नामालूम मकाम के ऊपर जो है वो रखा गया है, और शेर अफजल मरवत के लिए तमाम पठानों से और जितने भी बाजोड़ के लोग हैं या जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि आप लोग बाहर निकलिए और शेर अफजल मरवत के लिए आप रियासत से टक्कर लीजिए। जबकि दूसरी तरफ एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि ये खबर गलत है, और तीसरी तरफ एक तबका वो है जो कह रहा है कि हाँ, पकड़ा तो गया था मगर उनको छोड़ दिया गया है। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के साथ जो लोग थे उन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला किया है। असल कहानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो खान साहब के वकील होने का दावा करते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो खान साहब की पार्टी है वो तकरीबन 15 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है, और अब खान साहब की पार्टी से जितने भी लोग हैं वो छोड़ छोड़ के चलते जा रहे हैं, चलते बन रहे हैं। यहाँ तक कि शौकत तरीन जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके वजीर ख़जाना रहे हैं, उन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वकला की लड़ाइयों के ऊपर चल रही है। एक तरफ आप देखें कि लतीफ़ खोसा हैं और उनकी जो पूरा अलायंस बना हुआ है वो बना हुआ है बुशरा बीबी के साथ, जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि एतजाज़ अहसन और बैरिस्टर गोहर हैं जो इनके साथ मिल के गठजोड़ करके एक पीपल्स पार्टी के बंदे को इसमें ले आते हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान खुद हैं, और फिर उनके तरह तरह के रंग बिरंगे वकील हैं जो आए रोज़ कोई ना कोई नई कहानी जो है वो लोगों को सुना के गुमराह करते हैं। उन्हीं में से एक हैं जी शेर अफजल मरवत, जिन्होंने अपना एक नया नारा जो है मकबूल करवाया जी, वड़ गया। अब उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो खुद वड़ गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उनके 2 वीडियोस दिखाऊं कि वो जा रहे थे, और जब वो रास्ते में थे तो उनके जो कुछ लोग हैं उन्होंने रास्ते में रुक के या हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर खड़े होकर वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और तमाम लोगों से अपील करना शुरू कर दी कि आप लोग मदद के लिए आएँ, क्योंकि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको नामालूम मकाम पर भेज दिया गया है, और आप हमारी मदद करिए और आप आइए और जो है वो रियासत के साथ टक्कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों क्लिप्स जो हैं वो आप देखिए। अभी इस वक्त हम स्वात में खड़े हुए हैं और यहाँ से शेर अफजल मरवत को अगवा कर लिया है स्वात पुलिस ने, और यहाँ पे कम से कम भी 300 से 400 पुलिस वाले एहलकार यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखें, इन्होंने इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है और डीएसपी के ज़ेरे निगरानी ये सारा काम कर रहे हैं, और इन्होंने कम से कम भी 4 अभी शेर अफजल मरवत की गाड़ी है और हमने अभी स्वात का चौक बंद कर दिया है, पीछे तक भी ट्रैफिक बंद है। अभी यहाँ पे हम धरना देंगे जब तक शेर अफजल मरवत को यहाँ पर पेश नहीं करेंगे, हम यहाँ से चौक को नहीं खोलेंगे, और किसी किस्म का जबर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्वात पुलिस और इसके जितने भी हैंडलर्स हैं वो बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं इस वक्त, और हम इंशाल्लाह अभी ये चौक बंद करेंगे और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे जब तक शेर अफजल मरवत को यहाँ पर बाजियाब करके पुलिस यहाँ पर नहीं लेके आएगी। सारे चौक इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिए। कल बाजोड़ में हमारा वर्कर कन्वेंशन था, और ये इतने डरपोक और इतने बुज़दिल हैं कि इमरान खान के बाद शेर अफजल मरवत से डरते हैं। अभी इस वक्त हम स्वात में खड़े हुए हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बाजोड़ जा रहे थे, चकदरा से आगे शेर अफजल मरवत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं पूरे पाकिस्तान और अपने पठानों को कहता हूँ कि आज वक्त है मलकन रीजन से सब निकले और शेर अफजल मरवत को बाजियाब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी तो जनाब, आपने ये दोनों क्लिप्स देखे हैं, यहाँ से आपको हालात की संगीनी का अंदाजा हो रहा होगा कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो शेर अफजल मरवत के लोगों ने किया है। अब जो असल तफसीलात हैं मैं उनसे आपको आगाह करती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उन्होंने इमरान खान के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उनकी गिरफ्तारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के दावे की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमने ना तो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया है और ना ही ऐसी कोई बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर शेर अफजल मरवत की तरफ से ये जो पब्लिसिटी स्टंट खेला गया है इसके बारे में आप यहाँ तक सोच लीजिए कि पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो अपना ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान लॉयर शेर अफजल मरवत हैज़ बीन किडनैप्ड फ्रॉम द चकदरा।
میں اردو ترجمہ کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ چک درا سے شیر افضل مروت کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے آن ہز وے ٹو باجوڑ ٹو فار ٹمارو ورکرز کنونشن. کہ ورکر کنونشن میں وہ جا رہے تھے باجوڑ میں, جب راستے میں ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. کڈنیپ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وی ڈیمانڈ ہز امیجیٹ ریلیز, کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے, اور دیز پریشر ٹیکٹکس کین ناٹ بی, اور آگے لکھا وانٹ ورک پری رول ریگنگ اٹیمپٹس مسٹ بی امیجیٹلی اسٹاپڈ. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اور ونس اگین وہ کہتے ہیں کہ وی اپیل دا سی جے پی ٹو لک انٹو دا کڈنیپنگ اینڈ ان لافل اریسٹ ایز سون ایز پاسبل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان لافل ہوا ہے ان کا اریسٹ, اس کی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں, اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی کڈنیپنگ کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیں. حالانکہ یہ وہی ہمارے چیف جسٹس ہیں جن کے اوپر یہ اعتبار ہی نہیں کرتے. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے انہوں نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اس دعوے کی بھی تردید کر دیا, اور پی ٹی آئی کے اس ٹویٹ کو بھی انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا ہے. جبکہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل جو ٹویٹس ہیں وہ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. اور خیبر پختونخوا پولیس نے جو ہے وہ اس پورے دعوے کی تردید کرتے ہوئے ڈپٹی جو انسپیکٹر ہیں جنرل ڈی آئی جی مالاکنڈ, انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا تو پھر ان کو چھوڑنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ اتنا بڑا جو کانڈ کیا ہے, یہ جو اتنی بڑی انہوں نے سازش رچی ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو مقصد میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھاتی ہوں. شیر افضل مروت کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, وہاں پر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک بریکنگ نیوز لگائی, اور بریکنگ نیوز لگا کر انہوں نے کیا جھوٹ جو ہے اپنا ہی جھوٹ جو ہے اس کا بھانڈا پھوڑا, لیکن وہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ ان کی جو سازش ہے وہ بے نقاب ہو گئی. انہوں نے کہا کیا, ذرا سنیے. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, کل باجوڑ کنونشن میں ضرور شرکت کریں گے. تمام پی ٹی آئی ورکرز اور عمران ٹائیگر سے اپیل کی جاتی ہے کہ کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور شرکت کریں. آزادی کبھی پلیٹ میں نہیں دی جاتی, چھیننی پڑتی ہے. انشاءاللہ ہم خان کو آزاد کرائیں گے اور پاکستان کو آزاد کرائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا شیر افضل مروت کسی نے پکڑا ہی نہیں, خیبر پختونخوا یا جو بھی پولیس ہے وہاں کی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا, باجوڑ کے راستے میں ہمیں پتہ نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی واویلا کرتے ہیں, خود ہی آپ جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر خود ہی تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو ایک محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے یہ پبلسٹی سٹنٹ انتہائی گھنونا قسم کا کھیلا, اور ایک مرتبہ پھر ریاست کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا کے آپ نے 2% کے شخص کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں تاکہ جو ہے نا کل زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو کر آئیں اور ہمارا جو یہ جو جلسہ ہے یہ کہیں ناکام نہ رہ جائے. تو یہ ہے جی ساری پی ٹی آئی کی آپ سمجھ لیں کہ چال بازیاں. آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان نے ابھی جو پریس ریلیز اپنی جاری کی ہے, جو اپنے وکلا کے تھرو جو انہوں نے ایک درخواست بھیجی ہے باہر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی افغانیوں کا جو انخلا ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں, افغانیوں کو نہیں بھیجا جانا چاہیے, اور اس میں آپ نے قرآنی حوالے بھی دیے ہیں. تو اللہ پوچھے آپ لوگوں کو لے مولا توانو کہ عمران خان کے بے شمار ایسے کلپس ہیں کہ اپنے دور حکومت میں وہ متعدد بار اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کا انخلا ہونا چاہیے اور ان کو یہاں سے باعزت واپسی کروانی چاہیے. تو اپنے دور حکومت میں جو کام آپ کرتے رہے ہیں اب کی حکومت کے اوپر آپ اسی چیز کی تنقید کریں, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو عادل فاروق باجا ہے یہ باجے کی طرح بجتا رہتا ہے, ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا جو ہے تھوڑے دن پہلے کورٹ مارشل ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا. اب اس کی جو جائیداد ہے پاکستان کے اندر اس کو نیلام کرنے کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس کی تفصیلات سے میں آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر دیتی ہوں کہ راولپنڈی کی پولیس نے اس ملک دشمن کو جو ہے اس کے خلاف اس کی جائیداد نیلامی کے لیے عدالت سے اجازت طلب کر لی ہے. پولیس نے سول جوڈیشل مجسٹریٹ ممتاز ہنجرا کی عدالت میں درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا
کہ یہ جو اشتہاری ملزم ہے عادل فاروق راجہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 406 کے تحت گزشتہ سال 28 جون کو اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا، جو کہ 848 نمبر نامزد ملزم ہے، اس کے خلاف چالان بھی عدالت میں جمع ہو چکا ہے، لیکن ملزم کی مسلسل وہ روح پوش ہے، یعنی ابھی تک وہ پاکستان نہیں آیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اشتہاری ملزم عادل فاروق راجہ کی عدم حاضری اور روح پوشی پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 88 کے تحت رواں سال 8 مارچ کو ملزم کی جائیداد جو ہے وہ کرک جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہو چکی ہے، لہٰذا ملزم کی ملکیتی مکان، پلاٹ اور گاڑیوں کی نیلامی کی اجازت دے دی جائے۔ یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ پولیس کی جو درخواست ہے اس میں عادل فاروق راجہ کی جو جائیداد کی تفصیلات ہیں وہ بھی وہاں پر شامل ہیں، اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ تھانہ نصیر آباد نے رتہ امرال کے رہائشی کی مدیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا تھا، جس میں الزام تھا کہ عادل فاروق راجہ اور عمر زمان نے 2 افراد کو یورپ بھجوانے کے لیے 35 لاکھ روپے میں ڈیل کی تھی۔ مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیل کرنے پہ 25 لاکھ ایڈوانس دیے، جبکہ 10 لاکھ روپے مکمل ہونے پر جو ادا کرنے تھے، لیکن مذکورہ افراد دونوں نے نہ تو اس شخص کو یورپ بھجوایا اور نہ ہی کوئی رقم واپس کی۔ عادل فاروق راجہ کے خلاف انسانی اسمگلنگ، زمینوں پہ قبضے، گاڑیوں کی خرید و فروخت میں شہریوں سے فراڈ کے مختلف مقدمات، اور تھانہ روات جو ہے، تھانہ نصیر آباد اور تھانہ پیر ودائی میں ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 25 نومبر کو پاک فوج نے 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا تھا، اور ان 2 میں سے ایک یہ گھرونا شخص تھا اور دوسرا جو ہے حیدر رضا مہدی تھا، ان دونوں کو سزا سنائی گئی تھی۔ ISPR کے مطابق دونوں ریٹائرڈ افسران کو جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ ISPR نے یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پہ اکسانے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر کو 2023 کو دونوں ریٹائرڈ افسران کو جو ہے وہ مجرم قرار دیا تھا، اور عادل راجہ جو ہے اس کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال کی قید بامشقت جو ہے وہ سنائی گئی تھی، لیکن یہ تبھی اپلیکیبل ہوگی جب وہ انٹرپول کے ذریعے یا جس بھی طرح سے پاکستان آئیں گے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پاک فوج کے تعلقات شعبہ عامہ کی جو مطابق جو سزا کے تحت 21 نومبر 2023 سے دونوں ریٹائرڈ افسران کے رینک جو ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں، اور عادل راجہ کی اب پاکستان کے اندر جو پراپرٹی ہے اس کو نیلام کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ عادل باجہ جیسے گھٹیا اور ملعون شخص کو پاکستان لا کر عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور یہ شخص جو دوسرے ممالک سے امداد وصول کرتا رہا ہے اور پاکستانی ریاست کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی یہ نئی پالیسی ہے کہ جو کوئی بھی ریاست کے خلاف کرے گا اس کو جو ہے وہ عام معافی نہیں ملے گی، اور آنے والے دن جو ہیں وہ PTI کے لیے بہت مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنیں گے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ شوکت ترین نے جو پارٹی چھوڑ دی ہے، سیاست چھوڑ دی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو عمران خان کے وکلا آپس میں لڑ کے اور مر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پہلے وہ اپنے اوپر اغوا کا الزام لگواتے ہیں، پھر وہ دوبارہ سے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ آپ آئیے اور باہر نکلیے، بالکل اسی طرح جیسے 9 مئی کے دن عمران خان نے کیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہمارے اپنے بندے تھے جنہوں نے شیر افضل مروت کو ایک محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے، اور اس طرح سے جھوٹا پبلسٹی سٹنٹ جو ہے وہ کھیل کر پھر آپ کو بلاتے ہیں کہ کل کے جو کنونشن ہے اس میں آپ لوگوں نے شرکت ضرور کرنی ہے۔ تو یہ پورا جو پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب ریاست کو اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو عادل باجہ کی پراپرٹی ہے اس کو ضبط کیا گیا، پاکستان کے اندر نیلامی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرپول کے ذریعے کب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آنا چاہیے اور پاکستان کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کلبھوشن کو بنایا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح ابھی نندن کو مزہ چکھایا تھا، اس کو بھی بلا کے جو ہے نا وہ اچھی کشمیری چائے ہم پلائیں گے۔ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبری ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔